Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم وغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستو اور بزرگ، آج کی درس قرآن میں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، جو قوم نوح نے داؤ پیش کھیلے ہیں اور جو ان لوگوں نے حرکتیں کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو نافرمانی کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کے بارے میں فرما رہا ہے. اس کی بعد ان لوگوں نے جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے رہے، یعنی یہ مشرک لوگ، ودّا، سوا، یعوقا، یغوث، یعوق و نصرہ، اس کی متعلق تو پہلے میں نے بتا دیا پچھلے جمعہ کو. ودّا یہ مرد کی شکل میں وہ لوگ اس کو اپنی محبت دلانے والے کہتے ہیں، اور اس کے اندر بناؤ سنگار جو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، ان کے یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب جیسے انسان آدمی کسی عورت سے ملتے ہیں اس سے نسل چلتے ہیں، تو ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. اسی وجہ سے یہ ان کو معبود بنا کے رکھا ہے. پھر سوا، یہ عورت کی شکل بنا کے رکھے. اسی طریقے سے پچھلے جمعہ کو جو 5 معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ کوئی ان کی مدد کو آتے ہیں، جو ان کے پکارتے ہیں، یغوث، یہ ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ان کی مدد کو بہت تیزی سے آتے ہیں. کسی کو گھوڑے کی شکل میں اور کسی کو مرد کی شکل میں، کسی کو عورت کی شکل میں، کسی کو شیر کی شکل میں یہ بنا کے رکھے ہیں. تو ان کی ہر ایک کا ایک مقصد تھے، ہر ایک چیزوں کے ایک مقصد، جو پچھلے جمعہ کو بتایا میں نے کہ بھائی گھوڑے بہت تیز بھاگتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو یعوق گھوڑے کی شکل میں بنایا. اور اسی طریقے سے یغوث، یہ مدد کرنے والے، تو ان کی مدد کو پہنچتے ہیں، بڑے تیزی سے پہنچتا ہے گھوڑے اپنے مالک کے لیے، مدد کے لیے. تو ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. تو آج کی جو مطلب ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کس وجہ سے؟ کہ ان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں سیلاب کے اندر ڈبا کے مارا. فادخلوا نارا، پھر جہنم میں داخل کر دی. آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی جہنم میں تو قیامت کی بعد داخل ہوں گے، لیکن دیکھیے ایک ہے عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے. تو دنیا سے جب نکل کے دنیا میں تو یہ ڈبایا، مصیبت میں ڈالا، 30 فٹ اونچی پہاڑ سے بھی اونچا پانی کی سیلاب تھے، نیچے بھی چشمہ جاری، اوپر سے بھی بارشیں برسانا مسلسل، اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دی. تو دنیا میں بھی تو انہیں مصیبت میں اللہ رب العزت نے عذاب میں رکھا، اغرقوا، ڈبایا اور ڈبا کے مارا نا. فادخلوا نارا، پھر جب عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہر انسان کی کوئی بھی ایک اعضا اس کی کام کرنے لگتے ہیں. اب اس کی روح ہے، اس کی عالم برزخ کے اندر اس کو روح کو اس کی تکلیف پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس کی بعد جو قیامت آئے گی پھر جنت و جہنم کی فیصلہ ہوں گے. تو عالم برزخ کے اندر اس کو وہ سزا جاری ہے.
आप फरमाते हैं फल्लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, फिर वो किसी को अल्लाह के सिवा मददगार वो नहीं पाएंगे। यानी अल्लाह मददगार है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये हमारे अकीदा है। अब उनकी अकीदा वद्दा है और या सवा है, या गूस है, याऊक है, नसर है, ये 5 माबूदान को ये पुकारते थे, इनके वो सजदा करते थे, उनकी पुरस्तिश करते थे। अब फरमा के अल्लाह की सिवा इन्हें मददगार और कोई नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता। जो सारे जिंदगी नफरमानियां करते रहे, शिरक करते रहे, शिरक में डूबे रहे, अल्लाह के साथ नफरमानी की, कुफरी की, अल्लाह के नबी के साथ भी उन लोगों ने नफरमानियां करते रहे, किस्म बकिस्म की उनको ईजाएं और तकलीफें देते रहे, फिर उनको अल्लाह की सिवा की मदद करने के लिए आएंगे। वद्दा कहां दिया, सुवा कहां दिया, याऊक कहां गए? ये सारे के सारे बात, ये सारे जितने माबूद है, कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। अब वो मदद मिले या ना मिले, उसको मदद मिले, सुकून में रहे या सजा मिले, किसकी तरफ से होगा? अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है। तकलीफ देने वाले अल्लाह की जात है, तकलीफ को दूर करने वाले भी अल्लाह की जात है। हम पुकारते हैं अल्लाह से, मदद किससे मांगते हैं? अल्लाह से। अल्लाह की सिवा किसी से मदद मांगोगे तो वो तुम्हारे मदद को नहीं आएगा। और उन लोगों का भी यह अकीदा होना चाहिए जो लोग या गौस या गौसल आज़म की मदद मांगते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो भी शिरक कर रहे हैं। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो। मदद करने वाले कौन है भाई? अल्लाह की जात है। सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, वो भी तुम्हारे मदद को नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद मदद के इंतजार में, वो खुद मदद के इंतजार में है। अल्लाह की बंदे किसकी इबादत करते हो, किसकी मदद मांगते हो? अल्लाह को छोड़कर। आप आइए देखें, वक़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, इन्हें मत छोड़ जमीन पर। अगर आप इनको जमीन पर छोड़ दोगे, कौम नूह, इनको जमीन पर छोड़ दोगे तो याद रखना कि ये लोग इस किस्म की होंगे कि ढीठ नफरमान, इंतहाई दर्जे का ना, इंतहाई दर्जे का ये नफरमान तुम्हारे क्या है? काबिनल काफिरीन तैयारा, कि ये इंतहाई दर्जे का क्या होगा? बे नफरमान होंगे। वक़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, जमीन पे रहने वाला इन काफिरों को नहीं छोड़े, यानी मुकम्मल खातिमा कर दें, मुकम्मल इन्हें खातिमा कर दें। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। फिर फरमाया इन्नका, बेशक ना, अगर आप इनको छोड़ देंगे, आए मेरे रब, अगर आप इनको छोड़ देंगे तो फरमाते हैं तो ये आपके बंदों को गुमराह कर देंगे, गुमराहियत में डाल देगा, बहका देगा आपके बंदों को। वला यलिदु फाजिरन, और ये नहीं जीनेंगे मगर क्या है भाई, बिल्कुल ढीठ काफिर बनकर रहेगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद 5 माबूदाने बातिलान की इबादत किया करते थे। अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की इबादत नहीं करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी नाफरमानी करते रहे और अल्लाह के साथ भी नाफरमानी करते रहे। अल्लाह वहदहू ला शरीक लह के ऊपर ये यकीन नहीं करते थे और आखिरत के ऊपर भी ये यकीन नहीं करने वालों में है। तो या अल्लाह अगर इन्हें छोड़ देंगे, आपकी बंदों को ये क्या कर देंगे? गुमराह कर देंगे और दीन से दूर कर देगा। वला यलिदु, ये नहीं जीनेंगे मगर क्या है? ढीठ काफिर बनेंगे ये तो, क्योंकि ये मरते वक्त अपने औलादों को भी ये वसीयत करके जाते थे कि खबरदार, नूह की रब को नहीं मानना, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रब को नहीं मानना,
کیونکہ تم ان کی ہی پرستش کرتے رہنا، اپنے معبودان باطلہ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، نہ نوح علیہ السلام کی معبود کو پکڑنا، خبردار ان کی رب کی عبادت نہیں کرنا، اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرنا۔ مرتے وقت وصیت کر کے جاتے تھے، اتنا ڈیپ کافر، کافر کے جو ڈیپ ہے یہ انتہائی غلطی کا ڈیپ کافر جینیں گے، وہ اچھے مسلمان بننے نہیں آئے گا، نہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، پھر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، پھر آئے میرے رب مجھے بھی بخش دے۔ انبیاء کرام گنہگار ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں، مگر کبھی کوئی اولا کے خلاف بھی بات اگر ہو گئے، اولا کے خلاف سارے دعوت اپنی جگہ پر، آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک تمام انبیاء کرام کس لیے آیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب میرے دوستو، ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں نا، بس باتیں کرتے وقت بھی تو کبھی ہمارے اندر زبان پھسل جاتے ہیں۔ اور ایک مسلمان ہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، بھائی دیکھو نا، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سینیٹر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ نہیں پا رہا ہے، اور ایک عالم دین سن لیں منبر پہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور وہ پڑھ رہا والضحی واللیل اذا سجا، والضحی واللیل اذا سجا، آگے پڑھ نہیں رہے۔ کتنی بڑی علامت ہے۔ مولانا اسد مدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے میں عید کی نماز پڑھ رہا تھا، اسد مدانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت عید کی نماز پڑھا رہے تھے تو پڑھے والضحی واللیل اذا سجا، والضحی واللیل اذا سجا، آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ پھر پیچھے سے لوگ ما ودعک ربک وما قلی، پھر حضرت آگے چلے۔ کون کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کتنی بڑی علماء ہے، کتنی بڑی مفسر ہے، کتنی بڑی بزرگ ہے، کتنی بڑی اللہ والے ہے، زبان سے وہ باتیں نکل گئی، ذہن سے وہ باتیں پھسل گئے، ہاں بھائی ذہن سے۔ تو اسے انبیاء کرام آدم سے لے کر اللہ کی رسول تک، میرے دوستوں یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی کہنے میں بھی کبھی باتوں سے باتیں پھسل جا سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ پھر فرمایا وَلِوَالِدَيَّ، میرے والدین کو بھی۔ جس کی دعا کے اندر والدین کی نام شامل نہیں ہوتی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ جس کی نام پہ والدین کی نام شامل نہیں ہوتی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا، رب اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخشش فرمائے۔ پھر فرما رہے ہیں ولمن دخل بیتی، جو میرے گھر میں مومن بن کر آئے اس کو بھی آپ بخش دیں، جس میں کلمہ پڑھ لی، جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، جس نے یہ پڑھ لی، نوح نبی اللہ، جس نے یہ الفاظ پڑھ لی میرے گھر میں آتے ہیں اس کو بھی آپ بخش دیں۔ پھر وہ لوگ جو مومن عورتیں اور مومن مردوں کو بھی، مومن وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ان سب کی نام آ گئی، یہ عام دعا ہو گئی، دعائے عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، پھر آپ ظالموں کے لیے تباہی کی سوا اور کچھ زیادہ نہ کر، سوائے تباہی کی اور کچھ زیادہ نہ کر۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، یہ تو ظالم لوگ، نافرمان، ڈبل نافرمان، گناہ، سینکڑوں گناہ، ایک جو گناہ نہیں، سینکڑوں گناہ کے بدلے میں اللہ نے انہیں ڈبوا دیا، مصیبت میں ڈال دی، پھر جہنم کی آگ میں بھی جلتے رہے گا۔ اب بھی جل رہے عالم برزخ کے اندر، کل قیامت کی بعد بھی جہنم میں
جہنم کے دردناک عذاب سے جلتے رہے گا۔ اب میرے دوستوں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ 5 معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، اب یہ انسانوں کے اندر بھی یہ 5 چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ودا کو وہ لوگ مانتے تھے، اس اعتبار سے مانتے کہ یہ جو ہے بھائی بناؤ سنگار کر کے ان کی نسل چلنے والے ہو، ودا تو مرد کی شکل میں بناؤ۔ اب ان کی جو بناوٹ ہے، انسان اپنی نفس کے اندر اپنے اندر بھی بناؤ سنگار کرتے ہیں۔ برا نہیں سمجھنا، مولوی ٹوپی پہنتے ہیں، پگڑی لگاتے ہیں، آپ کہو بھائی یار تم مولوی بھی تو ٹوپی بھی لگاتے ہو، پگڑی بھی لگاتے ہو، بناؤ سنگر تو یہ بھی ہو گئے۔ ہاں بھائی، یہ رسول کی سنت ہے۔ آپ اگر بناؤ سنگر والی بات ہے، دیکھتے ہو بھائی سوشل میڈیا کے اندر آج کل دور تھوڑی ہے، موبائل کھلو آپ کو نظر آئے گا، ملا بھی دیکھنے میں داڑھی نظر آ رہا ہے اور بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، ایک سرخیاں لگے ہوئے میک اپ کر آ رہے ہوتے ہیں، ایک سے ایک جوڑے پہن رہے ہوتے ہیں، بدا ایک سے ایک جوڑے پہن کر آ رہے ہوتے ہیں، عورت ہی آپ دیکھو بھائی پتہ چلتے ہیں کہ بالکل آخری درجے کی ماشاءاللہ کالے گورے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے نا بھائی۔ آپ اس کی چہرہ شکل سے پتہ چل رہا ہے بھائی وہ کہاں کی ہے، اور شادی کی بات جب چہرہ دیتی ہے بولتا ہے یہ کون ہے بھائی؟ شادی کی وقت میں دیکھیے چہرہ بالکل گورے، اور بعد میں جب جھاڑو دینے بیٹھے بولے یار یہ ماسی کہاں سے آ گئی ہے، کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئی ماسی؟ بولے ماسی کہاں ہے، تیری بیوی ہے۔ کیا ہے بھائی، یہ تو پہلے تو بڑے حسین و خوبصورت تھی، بڑے بناؤ سنگار تھے، اب کیا ہو گئی ہے؟ تو یہ ودا ہے انسان کے اندر، یعنی بناؤ سنگار۔ اب اپنے جس انداز سے کریں، کوئی اگر ناراض ہوں گے، ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک مثال دے رہا ہوں، بغیر داڑھی، مونچھیں بڑے، کلین شیپ، خوبصورت دیکھنے میں آتی ہیں، لمبے لمبے بال، عورتوں کی جیسے چوٹیاں بھی باندھ دیا، تو کسی کا یہ شان ہے، ہاتھوں میں جو ہے نا کڑے لگا دی اور چل پھر رہا ہے، جو جس انداز سے چل رہے ہوتے ہیں، مطلب ہر بندے کا اپنا ایک فیشن ہے۔ اس فیشن کو کیا بولا؟ ودا۔ یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر نکالی۔ اسی طریقے سے سوا انسان کی نفس کے اندر یہ تقوی، طہارت کو چھوڑ کر، تقوی اور طہارت کو چھوڑ کر یہ دوسری طرف نکل پڑتے ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بھائی انہوں نے تقوی کی اختیار نہیں کی ہے، طہارت کو ہمیشہ ناپاک، اور بھائی نماز کے لیے آ جاؤ بھائی یار کپڑے صحیح نہیں ہے، ناپاک ہے۔ کیوں بھائی تو ناپاک ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان تو ہمیشہ پاک ہوتے ہیں، اور پاک رہنا چاہیے میرے دوستوں، وضو میں رہنا چاہیے، یہ تو رسول کی سنت ہے۔ چلو بھائی وضو ٹوٹ بھی گیا، وضو کر سکتے ہیں، لیکن کپڑے کو صاف ستھرا ہونا چاہیے نا ہمیشہ مسلمان کی حیثیت سے۔ اب تقوی اختیار کرنا، تقوی خدا کی خوف، اللہ کی ڈر اس کی دل کے اندر ہے۔ نہیں بھائی وہ تو شیر بنے ہوئے، اپنے سے بڑی شیطان ابلیس کیا بولے منبر کی، سب بڑے بدمعاش سمجھ لو نا، منبر کے ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے۔ اب بھائی وہ تو بڑی اپنے دل اس کا جو چاہا وہی کرا، جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ کی رضامندی اس کے اندر کوئی شامل نہیں ہے، یہ بس کے لیے سوا ہے۔ انسان کی خواہشات کو دیکھ لو آپ، کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ اپنے اولاد کی چکر میں وہ غلط کام کرنے لگتی ہیں، اپنے اولاد کی چکر میں جو ہے تقوی کو چھوڑ دی ہے۔ یار تھوڑی ایک دن تو ہے، شادی کا رسومات ہوتا ہے، دیگر چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، چلو ایک دن کا توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بھائی مغفرت کرنے والے ہے، غفور الرحیم ہے۔ اب اسی نیت سے وہ گناہ بھی کر لیتا ہے۔ تقوی یہ سوا ہے انسان کے لیے، سوا۔ اب آگے بھائی ولا یعوق، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعوق انسان کا خاندان ہے۔ انسان کا کیا بھائی؟ خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے۔ خاندان، قبیلہ، برادری، آپ کی برادری ہے، آپ کی برادری کے اندر جتنے بھی رسومات شادیوں میں ہوتے ہیں آپ کر رہے ہیں، جو کہ سارے خرافات ہیں، شریعت میں نہیں ہے،
आपकी खानदान के अंदर मैयत के अंदर जितनी रसूमात होती हैं आप वो करते हैं, मगर वो शरीयत में नहीं है, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं है, मगर बरादरी है कबीले की। अपने बरादरी की वजह से भाई क्या करते हैं, आप उस काम को भी कर देते हैं। यार भाई नमाज पढ़ लिया, एक बात खबरदार इख्तलाफात नहीं, बेगार इख्तलाफ का वक्त की मैं बातें करता हूं, बाद में सवाल ही। भाई नमाजी जनाजा हमारी ये अकीदा है, नमाज के अंदर अल्लाहुम्मा फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना ज़करना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। हम मय्यत के लिए दुआ करती हैं, जो नमाज़ी जनाजा में मय्यत के लिए हम नमाज पढ़ते रब की सामने दुआ मांग रहे हैं, तो फिर सलाम फेर के दोबारा हाथ उठा के कौन दुआ करे? आप कोई कहते हैं, देखो मेरे भाई मैंने पहले बोला इख्तलाफ दी, आप जो है ना देवबंदी आप बोल रहे नहीं भाई हमारे तो अकीदा नमाज में हमने पढ़ लिया। अब हारी बगड़ी वाले ये बिदात वो भी है, जो हारी बगड़ी वाले समझ लो आले सुन्नत वल जमात मसलक की बराबरी, वो बोलता है नहीं भाई हम तो दुआ करेंगे। कोई क्या कहता है भाई मैयत को साथ लेके जा रहा है, भाई आप दुआ मग़फ़िरत करते रहे, तो कलमा शहादत आवाज दे दी है, ताकि ये तो शरीयत में नहीं है भाई, तो फिर तो सीधी सीधी निकल जाओ, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहो। ऐसे बोलना बोली सही नहीं है। कोई कहते नहीं भाई यहां पे अजान दे दो कि यहां से एक कदम आगे, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल में पहुंच गए, तीन तीन जगह पर जो है ना बैठते हैं मैयत को लेकर, ये भी शरीयत में नहीं है, मगर इनकी बराबरी के अंदर है, इनकी बराबरी के अंदर है। इसी वजह से उस काम को वो नहीं छोड़ता है कि मेरे भाई नाराज होगा, मेरे बाप नाराज होंगे, मेरे बहनें नाराज होंगे, मेरे खानदान वाले नाराज हो जाएंगे। इसी वजह से वो शरीयत के खिलाफ काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? याऊक। इंसान की कि तुम भी तो अभी माबूदान में से ये तीन की इबादत करने लग गए हो। अब भाई चौथी नंबर आइए भाई, वला यगूसा वला याऊका। याऊक किसको कहते भाई? माल को माल। इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इंसान माल को तो बड़े मोहब्बत करते हैं भाई, माल को बड़े मोहब्बत, दो लफ्ज है माजरत के साथ, तो वरना आइंदा जुमा को यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो माल की, तो इंसान माल को बड़ी मोहब्बत करते हैं। यह सब अन्नमा लहू अखलदा, ये क्या समझते हैं कि माल जमा करो, माल जमा करो, क्या होगा कि ये माल हमें दायम कायम रखने वाले होंगे। अरे नहीं भाई, ये माल तेरे इज्जत की खसारा कर देंगे भाई, क्या समझ रहे हो? इनकी अकीदा है, हमारे अकीदे हैं, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। हम इनसे हटने चाहिए कि ये माल हमारे लिए बकाया है, ये माल हमारे लिए सब कुछ है, हर किस्म की तकलीफें दूर करेंगे, हर किस्म की मुसीबतें दूर करेंगे। क्या करेगा? ये एक हमारे सोच है मेरे दोस्तों, क्या है? ये एक हमारे सोच है, ये माल ही सब कुछ करेगा, कुछ ही नहीं कर सकता है ये माल। अब उसी माल के जरिए से आप सारे दुनिया की खराबात करते हो, शादियों में पटाखा बजाते हो, फालतू कामों में लगाते हो। मेरे दोस्तों जितने भी फालतू काम है, जितने भी दो नंबर काम आप कर रहे होते हो, ये माल की वजह से है। तो आप माल की पुजारी बन गए, तो गोया के आपने याऊक आपके अंदर शामिल हो गई, वद्द आ गई, सवा आ गए, यागूस आ गए, अब याऊक आगे। तो यागूस मदद को, तकलीफ को पहुंचते हैं, ये नहीं बताया मेरे घर में। यागूस तकलीफ कि आपकी मुसीबत में वो आएंगे, आपकी मुसीबत में आपकी मदद करेगा। अल्लाह से यकीन हटकर अपने और चीजों के हैं बरादरी की तरफ आप चले गए, ये बता दिया था अभी, बरादरी की तरफ चले गए, कबीला की तरफ चले, मेरे कबीला मेरे बरादर मेरे मदद करेंगे। अब याओ माल के माल तुम्हारे मदद करेगा। नसरा ये शैतान है, आपके दिलों के अंदर वसवसे डालती हैं। यार नमाज, बोले यार थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, यार अजान हो रहा है, यार अभी वजू नहीं है, सुस्ती हो रहा है, थोड़ी देर बाद। शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर, बोले यार नमाज तो हो जाएगा, बेगारी जमात की भी हो जाएंगे, अकेला पढ़ लेंगे, या थोड़ी सी और काम कर लेता हूं। कोई ना कोई भूखा शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर वसवसे डालते रहेगा। यार थोड़ी देर बैठ के तस्बीह पढ़ो, बोले यार ये तस्बीह का बहुत टाइम है, 24 घंटा के अंदर आधा घंटा तस्बीह कर लेना, कलमा तौबा का जिक्र कर लेना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते रहना। नहीं, शैतान धोखा देगा, बोले अभी भी बाद में पढ़ लेना यार, मौका है। बोले यार दुरूद शरीफ पढ़ो 200 मरतबा, बोले अभी नहीं है। किससे कलमा पढ़ो 200 मरतबा, बोले यार सुबह में पढ़ लेंगे ना, तो एक ही टाइम में सारे कुछ पूरा कर लूंगा।
تو یہ ہمارے اندر شیطان وسوسے ڈال کر ہمیں راستے سے دور بگا لیتے ہیں. یہ نصرہ ہے, یہ انسان کے اندر ہے. تو میرے دوستوں, ان معبودان باطلان سے تو وہ لوگ مشرک بن گئے تھے. آج یہی چیزیں ہمارے اندر, دلوں کے اندر, انسانیت کے اندر داخل ہو گئے. جب تک ان چیزوں سے آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ بھی راسخ الایمان والے نہیں ہیں, آپ بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. لہذا اپنے دلوں سے ان 5 چیزوں کو نکال کر پھینکو تو آپ بھی کامیاب والے جماعتوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.